وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور مدینے کی گلیوں میں مدینہ کے کتے بھی امہات المومنین کے کپڑے اپنے منہ سے کھینچ کھینچ کے گھروں سے نکال رہے ہوں اور کوئی ایک مرد بھی نہ ہو جو ان کو بچائے، پھر بھی یہ لشکر جائے گا کیونکہ میرے نبی نے حکم دیا۔ میں اپنے نبی کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔ اسلام تمام تر بوجھ جو ہے نا اٹھا دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے علاوہ ہر بندے کا کسی بھی لیول کے اوپر احتساب ہوگا، اللہ اس کے رسول کے علاوہ ہر بندے کا احتساب ہوگا کہ ہمیں ثابت کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے جید صحابہ نے کہا تھا، پڑھے نام لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ نے کہا تھا کہ اس وقت معاملات ایسے آگے ہیں کہ معاملہ فہمی کے بیچ میں یہ بات ہمیں آپ کو بتانی پڑ رہی ہے کہ ابھی اسامہ کو مت بھیجیں روم، اسامہ کو یورپ مت بھیجیں ابھی لشکر کو۔ ایسے ایسے نام ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ تو ابو بکر صدیق نے قیامت تک کے لیے احسان کیا ہم سب پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری معاملہ فہمی جو ہے نا، میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہاری نیت میں مسئلہ نہیں ہے، تم معاملہ فہمی کر رہے ہیں۔ پڑھیں، پورا خطبہ ہے، چھوٹا سا ہے، پڑھیں ضرور۔ آگے ابو بکر صدیق نے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا، اور یہ معاملہ کیا تھا کہ صحابہ نے کہا تھا فوج ساری کی ساری چلی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابھی پورا جزیرہ نما عرب پورا متنفر ہوا اسلام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو کم ایمان والے تھے سارے ایمان چھوڑ رہے تھے کہ ہم تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام میں تھے، وہ چلے گئے، تو کچے ایمان کے لوگ تھے، تو بڑا ایک پینک اور اینارکی کریٹ ہوئی تھی۔ اس دوران تمام مومنین ظاہر ہے لشکر میں جانا تھا، تو صحابہ نے کہا تھا کہ اگر سارے مرد نکل گئے تو پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر، یہ ایک موقع آیا ہوا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ کیا ارشاد فرمایا، اور سنیے، یہ جتنے بھی لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ مفتیان یہ کہہ رہے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں تو ساحل میں آپ ایک طرف نہیں، میں ایک طرف نہیں ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بھی علماء کی باتیں آگے کر رہا ہوتا ہوں، پاکستان کے نہیں ہوتے، تو اس لیے آپ لوگوں تک آپ کو نئی خبر لگتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ان تمام فوجیوں کو میں جب بھیج دوں گا تو پیچھے کوئی نہیں بچے گا اور پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، مگر یہ لشکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کر دیا تھا، اور میں اپنے نبی کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔ میرے سامنے میرے نبی نے اسامہ کو اپوائنٹ کر دیا تھا، ابھی لشکر نہیں گیا تھا کہ ان کا وصال ہو گیا، مگر حکم ارشاد ہو چکا۔ اب یاد رکھیے گا، ٹاپ ناچ صحابی اس وقت لشکر کو روکنے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جنگ نہیں کرنی، وہ کہہ رہے تھے ابھی نہ بھیجیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جائے گا یہ لشکر اس تاریخ کو، تو جائے گا۔ آگے انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ اگر جو تم کہتے ہو نا جس چیز کا تمہیں ڈر ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، تو بے شک کوئی نہ بچے، اور مدینے کی گلیوں میں مدینہ کے کتے بھی امہات المومنین کے کپڑے اپنے منہ سے کھینچ کھینچ کے گھروں سے نکال رہے ہوں اور کوئی ایک مرد بھی نہ ہو جو ان کو بچائے، پھر بھی یہ لشکر جائے گا کیونکہ میرے نبی نے حکم دیا۔ میں ان کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ کسی اور ہی دین پہ جا چکے ہیں، ہم نے بس اپنی خانقاہیں چمکائیں اور ان کے نیچے مریدین کی چرمٹ نکال لیے، اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ بہت بہت اطمینان اور اہتمام سے سمجھیے، بہت کرا زور لگایا کریں اس بات پہ کہ میں چیلنج کرنا بند تو نہیں کر دیا، میں بالغ عاقل مسلمان ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، میں نے غیر نبی کو چیلنج کرنا بند تو نہیں کر دیا۔ ہر غیر نبی چیلنج ہوگا اسلام میں، یاد رکھیے گا، ہر غیر نبی چیلنج ہوگا۔ ہم صرف اطیع اللہ و اطیع رسول کے ہیں۔ اگر کوئی غیر نبی میرے اللہ اور اس کے رسول کی بات پوری کر رہا ہے تو وہ چاہے بچہ ہے یا بڑا ہے، میرا استاد ہے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ چاہے بابا جی ہیں یا آنٹی ہیں یا پوری دنیا کے تمام علماء اکٹھے کھڑے ہو جائیں، مگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہاں پہ ایسے ہے، تو آپ نے چیلنج کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بغاوت کر،
سوال کریں کہ ہمیں ثبوت دیجئے، میں بالغ عاقل آزاد مسلمان پیدا ہوں، مجھے آپ ثبوت دیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. اور یہ بات صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی، اور سیرہ اور سنہ اس کے اوپر گواہی دیتی ہے. آپ اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے سے الگ جدا ہوتی ہوئی بات کا آپ کے پاس استدلال استنباط کیا ہے؟ کن اصولوں پہ، کن نصوص کو آپ چھیڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے؟ ہمیں بتا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو ریجیکٹ کر دیں، میں کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے پوچھیں، ریجیکٹ نہ کریں، مقدمے کریں. مقدمے کرنا ہمارے عقیدے کا حصہ، یاد رکھیے گا. ہر غیر نبی میں مقدمہ ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا عالم کھڑا ہوگا اور بالکل ایک بچہ کھڑا ہوگا 12 سال کا، مگر اس بچے کے عقیدے میں ہے کہ آپ سب سے بڑے عالم کا بھی کے سامنے مقدمہ کریں گے کہ بھائی ایسے نہیں میں آنکھیں بند کروں گا. غیر نبی کی اطاعت کے لیے نہیں دنیا میں آئے، ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے دنیا میں آئے. السلام علیکم، جس میں فیصل عمران. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. مسلمان کبھی بھی ایک اکیلا اینٹی نہیں ہوتا ہے. مسلمان کبھی بھی ایک لے مین نہیں ہوتا ہے، ایک انڈیویجول نہیں ہوتا ہے. مسلمان ایک پوری کمیونٹی کا نام ہوتا ہے. مسلمان ایک پورے کلسٹر کا نام ہوتا ہے، جو ایک پورے معاشرے پہ، ایک پوری سوسائٹی، بلکہ وی کین سے کہ آل اوور دا ورلڈ امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. جب تک آپ انڈیویجول رہیں گے، جب تک آپ اپنی سیلف انالیسس اور اپنی کٹیاں میں رہیں گے، کبھی بھی آپ میجر چینج نہیں لا سکتے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں یہ اتنا زیادہ بائسنس اور اتنی زیادہ یہ وٹ وی ول سے کہ دیکھ لیں آپ انجینئر صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کبھی بھی ان کو ایک اسٹیٹمنٹ پہ امیجن نہیں کر سکتے ہو. اسی طرح ساحل سر اور یوتھ کلب کی ایگزامپل لے لیں، کبھی بھی آپ ان کو ایک اسٹیٹمنٹ میں امیجن نہیں کر سکتے. ان کی فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہی چیز ایک انجینئر صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ بمبارمنٹ ہمارے یوتھ کے اوپر کی جا رہی ہے، کتنی زیادہ ان کو ڈفرینٹ ویز آف کمیونیکیشن سے ان کو لبرلزم، کیپٹلزم اور ایتھیزم کی طرف لایا جا رہا ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو ایک اسٹیٹمنٹ میں جا کے ایک فل پاور نہیں لے کے آئیں گے، ایک اسلامک کلب نہیں بنائیں گے، تو کبھی بھی ایک بگر فورس نہیں آ سکتا. اگر ہم پاکستان کی بات کریں، یہاں تو ڈیموکریسی ہے، گیمز آف نمبر ہے، جس کے پاس نمبر ہے وہ تو گیم چینجر ہے. اور طارق مسعود صاحب، یوتھ کلب، ساحل سر اور انجینئر صاحب، سب کے پاس نمبرز ہیں، مگر کبھی بھی ہم ان کو ایک بگر فورس میں لے کے، ایک بگر اسلامک کلب میں لے کے آگے نہیں چل سکتے ہیں. آئی وش کہ چلیں، مجھے تو خواہش ہے، میں تو چاہتا ہوں یہ ہوں کہ ان سب کو وی کین مرج انٹو ون اسٹیٹمنٹ، مگر یہ ایک بہت ہی ان ریئلسٹک سی چیز بن جاتی ہے. ان فیوچر انشاءاللہ اللہ ایسا ہو جائے، مگر ہمارے اوپر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی بلڈ کریں، اپنے کلسٹر بلڈ کریں اور سب کو ایک کمیونٹی میں لے کے چلیں.